إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جتنی بھی عبادات ہیں ان میں اول نمبر نماز کا ہے، اور نماز سے قبل سب سے اہم ترین چیز ہے ہمیں طہارت، غسل اور وضو کے احکامات کا جاننا۔ ہمارے ہاں بڑی بڑی ڈگریوں والے ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، بڑے بڑے تاجر وہ ہم سے ملتے رہتے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک 30، 40، 50، 60، 70 سال کی عمر ہونے کے باوجود غسل، وضو اور طہارت کے درست احکامات کا علم نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اندر چیزوں کی اہمیت کا تعین درست نہیں ہوتا۔ ہم لوگ دنیا داری، کام کاروبار، معاملات، پریا پنچایت اس کو سیکھتے ہیں، لیکن دین کے بنیادی احکامات کو بھی سیکھنے کو تیار نہیں۔ وہ بچپن میں کچھ چیزیں پڑھ لیں، کچھ سن لیں، کچھ یہاں وہاں سے کچھ مسجدوں کے اندر مولوی نے غلط صحیح بتا دیا، اسی کے اوپر ریڑھتے چلے جاتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کا جو معاملہ ہے یا جو جستجو ہے وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لو، علم حاصل کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ علم کا حاصل کرنا کلمہ طیبہ سے اللہ نے شروع کیا۔ اب جب ہمیں اسلام کے بنیادی احکامات کا علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہماری ساری خرابی ہو جائے گی۔ کتنے ہی لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ شادیاں ہونے کے باوجود انہیں پتہ ہی نہیں غسل جنابت کہتے کسے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ کئی ایسے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود جو غسل کرتے ہی نہیں، ان کے نزدیک اہمیت ہی کوئی نہیں اس کی، نہ نماز، نہ غسل، نہ حیض کے احکامات، نہ نفاس کے احکامات، یعنی اسی طرح گندگی میں نجاست میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر نماز کیا قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور
اللہ رب العالمین کسی کی نماز قبول نہیں کرتا طہارت کے بغیر. طہارت نہیں تو نماز نہیں. اب دیکھیں نا کتنے لوگ مسلمان ہوئے مدینہ میں آ کر, ذرا تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ 100 200 500 700 سال پہلے کی بات نہیں ہے, یہ پورے تقریباً 1450 سال بنتے ہیں. 1400 سے زائد سال کی بات ہے. اس وقت کتنی جدت ہوگی, کتنی ٹیکنالوجی ہوگی, یہ سب کو پتا ہے. سادہ نظام تھا. لیکن اس کے باوجود جو بندہ نیا مسلمان ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھانے سے پہلے اسے کچھ حکم دیتے. کیا حکم ہوتا؟ فرمایا جاؤ جا کر اپنے بال صاف کرو, زیر ناف بغلوں کے غسل کرواؤ اس بندے کو. جب یہ اپنی نجاست گندگی کو اتار لے, جب یہ غسل کر کے آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک آگے کرتے اور اسے کلمہ پڑھاتے تھے. کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی طہارت, نماز سے پہلے بھی طہارت. اتنے باریک بینی سے اس کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں کہ ہم اس پر کتنے ہی خطبات جمعہ جو ہے وہ خطبہ دے سکتے ہیں. کتنے ہی خطبات. صرف پانی کے احکامات کے اوپر میرے بھائیوں اگر بولا جائے نا تو وہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, صرف پانی کے احکامات جو شریعت نے بتائے ہیں. لیکن میں چیزوں کو سادہ کر کے اور جو ہماری ضرورت ہے, کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں اس میں جو ہماری ضرورت نہیں ہے, وہ علماء کا کام ہے, لیکن ہمیں کم از کم ہماری بنیادی ضرورت طہارت کی وہ انشاءاللہ پوری کرے گا, وہ ہم نے بیان کرنا ہے. اب دیکھیں پانی پاک ہے اور پانی پاک کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پاک کرنے والا ہے. اب جس چیز کے ساتھ گندگی لگ جائے اس کو اگر پانی سے دھو لیا جائے تو وہ گندگی صاف ہو جائے گی. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. پانی کیونکہ پاک کرنے والا ہے. اب ہمارے ہاں جی شرط کرو, کلمے پڑھو, 3 بار دھونا لازم ہے. بھائی ایک بار بھی اگر پانی سے اچھے طریقے سے دھو لیا جائے تو وہ گندگی اتر جائے گی. 3 بار دھو لیں تب بھی ٹھیک ہے. بسم اللہ پڑھ کے اپنے دھو لیں. یہ جو شہادتین کا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں. پانی بہتا ہوا وہ صاف ہے, وہ صاف ہے. کنواں ہے, اس کے کوئی اندر کوئی کتا گر گیا یا کوئی نجاست گر گئی تو میرے بھائیوں وہ الگ ہے. لیکن اس میں کیا پیمانہ اسلام نے بتایا ہے کہ پانی اس وقت گندا ناپاک نجس ہوگا جب اس کا ذائقہ بدل جائے, یعنی اس کے ذائقے کے اندر وہ گندگی آ جائے, جب اس کا رنگ ہی تبدیل ہو جائے. آپ نے دیکھا کئی جوہڑ اور یہ گندے نالے ان کا رنگ ہی بدلا ہوتا ہے, یا اس کی اسمیل آئے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3. پانی کا رنگ بدلا, پانی کا ذائقہ بدلا, اور پانی میں سے بدبو آنا شروع ہو گئی. ایسے پانی کو استعمال نہیں کرنا. اب آپ نے دیکھا دریا ہیں, بڑے بڑے دریا ہیں, بڑی بڑی نہریں ہیں, ان نہروں کے اندر نجاست ہوتی ہے نا. 100% گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا اس میں کسی نے پیشاب نہیں کیا یا اس کے اندر کوئی ایسی ہوتا ہے, لیکن اسے اسلام نے پاک قرار دیا کیونکہ اس کی جو زیادہ کوانٹٹی ہے, یعنی اس کا جو زیادہ حصہ ہے وہ پاک ہے. نہ اس کی بو اس کے اندر آئی, نہ اس کا ذائقہ بدلا, اور نہ ہی اس کا رنگ بدلا. اس لیے کوئی ٹینشن نہیں, وہ اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو ایک تو پانی کے یہ احکامات میرے محترم بھائیوں ہمیں جاننا چاہیے. اور ہمارے ہاں تو وہ مسئلہ شہروں میں ہے ہی کوئی نہیں. ہمارا سارا زمینی پانی ہے, اور زمینی پانی پینے کے قابل اگر نہ بھی ہو لیکن وہ پاک صاف ضرور ہے, کیونکہ زمین کی سینکڑوں جو تہیں ہیں ان تہوں کے اندر سے وہ گزرتا ہوا نیچے جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے صاف کر دیا. کیونکہ جہاں پانی صاف کرنے والا ہے نا, پاک کرنے والا ہے, وہاں مٹی بھی پاک کرنے والی ہے. مٹی جو ہے نا, مٹی اٹ سیلف بذات خود یہ پاک کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی برتن میں کتا منہ مار جائے, ہوتے ہیں نا کتے لوگوں نے رکھے ہوئے, کسی برتن میں کتا منہ مار جائے تو اس برتن کو 7 مرتبہ تم نے دھونا ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. کتنی بار؟ 7 بار دھونا ہے. اور آخر میں کیا کرنا ہے؟ آخر میں تم نے 1 بار صاف مٹی سے اس کو دھونا ہے. آخر میں اس کو صاف مٹی سے دھونا ہے. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مٹی کے اندر کچھ ایسے کمپوننٹ, اجزاء
اللہ نے رکھے ہیں جو وہ وائرس کل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، جو کتے کے لعاب میں ہوتا ہے۔ 7 بار دھونے کا حکم دیا۔ تو مٹی بھی پاک کرنے والی ہے۔ پانی نہیں ملا تو کیا فرمایا؟ فرمایا 3 ڈھیلے لو مٹی کے، صاف مٹی کے، اور ان 3 ڈھیلوں کے ساتھ تم استنجا بھی کر سکتے ہو، اور اگر تم نے پخانہ کیا ہے تو پخانے والی جگہ کو بھی صاف کر سکتے ہو۔ پانی نہیں ملا، مٹی کام دے گی۔ آج کل کئی دنیا کے آپ ایئرپورٹس پر چلے جائیں نا، مسلمان ملکوں کے علاوہ کوئی بندہ اگر چلا گیا ہے تو وہاں پر آپ کو دیسی ٹوائلٹ نہیں ملے گی، ساری سیٹیں لگی ہوئی ہیں، کموڈ، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اب آپ نے اگر قضائے حاجت کرنی ہے، پخانہ کرنا ہے، تو آپ کے لیے مصیبت بن گئی۔ تو میرے بھائیوں وہاں پر ٹشو دستیاب ہوتا ہے۔ اب ٹشو پیپر بنیادی طور پر کس چیز کا بنتا ہے؟ یہ لکڑی کا بنتا ہے نا، اس میں لکڑی کے اجزاء، چھال شامل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کو اگر استعمال کر لیا جائے تو پھر بھی طہارت مجبوری ہے، حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ مٹی کے ڈھیلے کی طرح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب تو ویٹ وائپس آ گئے، یعنی وہ ٹشو ہوتا ہے لیکن وہ گیلا ہوتا ہے، اس میں بھی پانی شامل ہے، اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ سارے کے سارے جدید مسائل میں بھی شریعت کا وہ روڑا، وہ وٹا، وہ میرے بھائیوں مٹی کا ڈھیلا استعمال کرنا اس میں آ جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ گوبر سے استنجا نہیں کرنا، ہڈی سے استنجا نے فرمایا یہ ہڈی سے استنجا نہ کیا کرو، کیونکہ ہڈیاں جو جانوروں کی ہڈیاں ہوتی ہیں یا مختلف ہڈیاں آپ پھینکتے ہو، یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ اچھا ظاہر ہے جنوں نے اس کو کھانا ہے ہڈی کو، اور آپ کی خوراک پر کوئی پخانہ لگا دے تو آپ کو کیا فیل ہوگا؟ آخر وہ بھی عقل رکھتے ہیں۔ تو ہڈی سے اور گوبر سے استنجا کرنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، یہ تو کچھ احکامات تھے بڑے بیسک، اس میں بڑی تفصیل ہے، لیکن ہم نے بنیادی چیزیں سمجھنی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلے عام طور پر نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی کھیتوں میں پیشاب پخانہ نہیں اب کیا، عام طور پر ایسا موقع نہیں آتا۔ ہمارے ہاں واش رومز ہیں، پانی صاف اویلیبل ہے، اگر ٹوٹی میں نہیں ہے تو لوٹے میں مل جاتا ہے، لوٹے میں نہیں ہے تو کسی برتن میں آپ لے کے جا سکتے ہیں، پانی بہرحال مل جاتا ہے۔ لیکن اگر کہیں نہ ملے تو آپ ٹشو، مٹی کا ڈھیلا، اسے استعمال کر سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، وضو، یہ ہماری نماز سے پہلے بڑی اہم چیز ہے۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں نا اس میں بڑی غلطیاں پائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں وضو کرنا کیسے ہے۔ میں جلدی اس کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا، اپنے دور خلافت میں وضو کر کے دکھایا اور فرمایا یہ وضو میں نے ایسے کیا ہے جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو دلیل اللہ کے نبی ہے نا۔ خلیفہ راشد نے وضو کر کے دکھایا اور کہا یہ نبوی وضو ہے۔ کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کا وضو نہیں جب تک اس سے پہلے وہ اللہ کا نام نہ لے۔ اللہ کا نام نہیں لینا یعنی بسم اللہ۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو سے قبل، کھانا کھانے سے قبل، واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس سے پہلے پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی جو قرآن میں لکھی ہے۔ وہ بنیادی طور پر تو قرآن کی آیت ہے نا، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ قرآن کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 113 سورتوں سے پہلے اسے نازل کیا ہے باقاعدہ۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا تو آپ نے آگے بسم اللہ نقل کی۔ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، وہاں پر رسول اللہ نے بھی نہیں لکھوائی۔ تو کیا کرنا ہے؟ وضو کرنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھا جائے گا؟ بسم اللہ، بس، ان دا نیم آف اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ، بس بسم اللہ پڑھیں، وضو کریں۔ وضو میں سب سے پہلے آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے، پانی صاف ہو، پھر آپ نے کلی کرنی ہے اور ناک صاف کرنا ہے۔ اس میں نا 2 قسم کی احادیث ہیں،
بخاری اور مسلم کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو پانی لیتے، ایک چلو پانی میں سے کچھ حصہ یہ دائیں ہاتھ میں پانی لیا، کچھ حصہ منہ میں، کچھ حصہ ساتھ ہی ناک میں. ایک چلو پانی لیں، یہ تھوڑا سا ٹرائی کریں گے تو آپ کو یہ طریقہ آ جائے گا. بخاری اور مسلم کے اندر یہی طریقہ ہے جو سب سے اوتھینٹک، صحیح اور اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. ایک چلو پانی، آدھا منہ میں آدھا ناک میں، اور بائیں ہاتھ کے ساتھ اسے چھڑک لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اگر تم نے رکھا ہو، اس کے علاوہ جب بھی تم نے وضو کرنا ہے تم نے کوشش کرنی ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا ہے. مبالغے سے مراد ہوتا ہے چنگی طرح پانی چڑھانا ہے. روزے کے علاوہ، روزے میں رخصت ہے، روزے میں آپ نے پانی چڑھانا نہیں ہے کیونکہ وہ تو حلق میں چلا جائے گا. روزے میں آپ نے عام ناک صاف کرنا، وضو ہو جائے گا کیونکہ شریعت نے احکامات دیے. روزے کا حکم الگ، عام حکم الگ. پانی کو ایسے چڑھانا ہے. اچھا اس کا طریقہ آدھا منہ میں آدھا ناک میں، انشاءاللہ اگر کہیں گے میں آپ کو کر کے بھی دکھا دوں گا. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے اندر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ اب آپ نے 3 بار یہ کر لیا، اچھے طریقے سے ناک کو صاف کر لیں. اس کے بعد آپ اپنا چہرہ دھوئیں گے 3 بار. اگر داڑھی ہے تو 1 بار داڑھی کا خلال کریں گے. کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی لگ جاتی ہے کہ شاید داڑھی کا ایک ایک بال تر کرنا لازم ہے. بھائی نہیں، داڑھی کا ہر بال تر کرنا لازم نہیں ہے. 3 بار آپ نے چہرہ دھونا ہے جو حصے خالی ہیں. 1 بار آپ نے چلو لے کر یہاں ڈالنا ہے ٹھوڑی کے اوپر، اور نیچے سے ہاتھ ڈال کے خلال کر لینا داڑھی کا. وہ کیا ہوگا؟ وہ سارا پانی آپ کی داڑھی کی جو جلد ہے نا نیچے والی، وہاں تک پہنچ جائے گا. بس یہ کوئی ضروری نہیں کہ داڑھی کا ایک ایک بال گیلا کیا جائے، وہ تو غسل میں ہے، تو آپ کا وضو ہو جائے گا. پھر 3 بار آپ نے اپنے کونیوں تک دھونا ہے، 3 بار بائیں طرف، اور اسی طرح پھر مسح کرنا بھی لازم ہے. مسح کرنا بھی لازم ہے. پھر مسح کرنا ہے آپ نے. مسح کرنے کا طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں مسح میں بھی بڑے چکر ہیں. مثلا ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا تھا آپ نے ایسے کرنا ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ وہ جناب یہ 2 انگلیاں اٹھانے کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ آپ نے مسح کرنا ہے. آپ نے ہاتھ گیلے کر لیے، یہ پیشانی ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے. پورا ہاتھ یہاں سے شروع کرنا ہے. یہ ایسے جائے گا اور آپ کی گردن تک، گدی سے کہتے ہیں بیک سائڈ کو، گردن تک جائے گا. ہاتھ چلا گیا، یہی ہاتھ واپس آئے گا، یہی ہاتھ واپس آئے گا. یہ آپ کے سر کا مسح ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ایسے کرنا، 2 انگلیاں چھوڑ دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، بھائی ان کی کوئی دلیل شریعت نے بیان نہیں کی. مسح ہاتھ سے ہے، پورا ہاتھ گیلا ہے، آپ نے یہاں سے شروع کیا، پیچھے گئے، کوشش کرنا ہے کہ نیچے تک جائے. گردن آپ کی اسی ہاتھ کے ساتھ پوری گردن پر آ جائے، پھر اس کو واپس لے کر آئے. اچھا اس طرح کیا. اس کے بعد آپ نے یہ انگلی کان کے اندر ڈالنی ہے، یہ والی انگلی کان کے اندر ڈالنی ہے، اور اس کو جو رستے بنے ہوئے ہیں نا کان کے، ان رستوں سے گزارتے ہوئے انگوٹھے کو بیک سائڈ پر مار لینا. یہ ہے جی سنت والا مسح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. بات سمجھ آ گئی ہے مسح کی؟ اچھا مسح میں بعض لوگ نا پھر الٹے ہاتھ سے الگ گردن کا مسح کرتے ہیں. یہ روایت صحیح نہیں ہے. وہی جو شروع آپ نے کیا تھا نا، اس کو نیچے لے جانا اور واپس لے آنا، یہی کافی ہے. الگ سے گردن کا، اس کی پھر بڑی حدیثیں بھی ہیں، وہ سخت ضعیف اور من گھڑت قسم کی روایات ہے کہ جو یہ کرے گا اسے یہ نہیں ہوگا. جب وہ ثابت ہی نہیں اللہ کے نبی سے تو ہم نے اس پر عمل بھی نہیں کرنا. یہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ سارا طریقہ ہے. اچھا اس کا مسح ہوا کان کا، اس کے رستے کے اندر چلایا اور پیچھے آپ نے انگوٹھا اس طرح پھیر دیا. الگ سے گردن کا مسح کرنے کی کوئی اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا گیا جب بازو دھوتے ہیں نا تو ایسے ایسے کرتے ہیں. بھئی یہ کہاں سے نکلا ہے؟ اس کی بھی کوئی شرعی دلیل نہیں. جب آپ نے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لیا، ہاتھوں کی یہ جو گرے ہیں، یہ جو ہے نا سارے، ان کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا تو یہ کافی ہے. 3 بار پانی آپ بہا لیں، 3 بار پانی آپ بہا لیں، یہ کافی ہے. کوئی ضروری نہیں آپ کے لیے یہ ایسے ایسے کرنا. اور ایک اور بات یاد رکھ لیں،
صحیح بخاری میں بالکل واضح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اگر ایک بار بھی اپنے وضو کے اعضاء کو اچھے طریقے سے دھو لیتا ہے اس کا وضو ہو جائے گا۔ کوئی شخص اگر ایک بار بھی اعضائے وضو کو اچھے طریقے سے دھو لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ کتنی بار؟ 3 بار۔ زیادہ سے زیادہ کتنی بار؟ 3 بار۔ اچھا، ہمارے ہاں کیونکہ پانی کی بہتات ہے، وافر مقدار میں ہم یوز کرتے ہیں، کوشش کریں ٹوٹی تھوڑی کھولیں اور مل کر وضو کریں۔ جب آپ اپنے ہاتھوں سے پانی کو مل کر وضو کریں گے تو ایک چلو پانی بھی آپ کی پورے بازو کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ ہم نے خود برف کا پانی پگھلا کر ایک ایک لوٹے میں 3 لوگوں نے وضو کیا، کوئی ٹینشن نہیں۔ صرف مقصد کیا ہے؟ وہ سارا حصہ اس کو تر کرنا۔ اب ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا سارا، ان کی ایڑی تھوڑی سی خشک رہ گئی تھی، وہ وہاں پر ہاتھ نہ پھیر سکے، ان کی ایڑی خشک رہ گئی تھی۔ بیٹے نہیں، آپ سے کہا تھا ذرا وقفے سے بیٹھے، ان کی ایڑی خشک رہ، قاری صاحب یہ اپنے بچوں کو ذرا تھوڑا گائیڈ کر کے بٹھایا کریں، ان کی ایڑی خشک رہ گئی۔ اس ایڑی کی خشکی پر رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس خشک ایڑی کے لیے آگ ہے۔ اتنا سخت گناہ ہے وضو کے اعضاء کو جان بوجھ کر خشک چھوڑ دینا۔ بات سمجھ آئی ہے جی؟ یہ نہیں کرنا اچھے طریقے سے۔ اس میں میں نے جو تجربہ کیا نا وہ یہ ہے، پانی بہانے کی بجائے اندھا دھند پانی، ٹوٹی چلی ہوئی ہے پانی بہ رہا ہے، پانی بہانے کی بجائے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ملنے پر زیادہ توجہ۔ جب آپ ملیں گے نا پراپرلی تو کوئی جگہ بھی خشک نہیں رہے گی۔ اسی طرح جی آگے سر کے مسے کی سب کو سمجھ آ گئی ہے۔ سر کے مسے کے بعد آپ نے دھونے ہیں پاؤں دھوئیں، دایاں پاؤں پہلے دھوئیں، دایاں پاؤں دھونے کے بعد اس کو جو گٹا ہوتا ہے نا ایڑی، ٹھیک ہے جی، جو ٹخنے ہیں آپ کے ٹخنوں کو گیلا کرنا لازم ہے، پورے ٹخنے پاؤں کا حصہ ہیں۔ جب ٹخنے گیلے ہوں گے تو آپ کی جو ایڑی ہے وہ بھی گیلی ہوگی۔ اس کو اچھے طریقے سے دھوئیں دونوں پاؤں کو، اور بائیں ہاتھ کی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ بائیں ہاتھ کی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ یہ بھی وضو کے اندر لازم و ملزوم آپ نے اختیار کرنا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ اسی طرح جرابیں اور موزے، چاہے جرابیں اون کی ہوں، سوت کی ہوں، موزے چمڑے کے ہوں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ جراب ہو جو پوری جراب ہے۔ یہ پچھلے 4-5 سال سے نا چھوٹی چھوٹی جرابیں نکل آئی ہیں، وہ گٹے سے بھی نیچے رہتی ہیں، جب بوٹ پہنے ہوں تو بوٹ کے باہر وہ نظر نہیں آئے گی۔ پتہ نہیں کیا مقصد ہوگا کسی کا ان کو نکالنے کا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ تو بہرحال وہ جو جرابیں نکلی ہیں ان جرابوں میں بھائی مسا نہیں ہوگا، وہ اتارنی پڑے گی، کیونکہ وہ جراب ہے ہی نہیں، وہ تو ایک کیپ سی ہے جو پاؤں کے نچلے حصے کو کور کر رہی ہے، ٹخنے اس سے ننگے رہتے ہیں۔ یہ کوئی فیشن نکلا ہے شاید، حالانکہ صحیح دیکھا جائے نا تو نہ یہ جراب ہے نہ پاؤں ننگا ہے، یہ کوئی درمیانی قسم ہے۔ تو بہرحال جراب وہ ہے جو آپ کے گٹے کو کور کرے، موزہ وہ ہے جو آپ کے گٹے کو، ٹخنے کو کور کرے۔ اگر آپ نے وضو کر کے وہ جراب یا وہ موزہ چمڑے کا پہن لیا تو آپ 1 دن اور 1 رات اس پر اگلی نمازوں کے لیے مسح کر سکتے ہیں۔ بھائی کتنی ٹھنڈ ہے نا سردی، اس سردی میں بار بار آپ کو پاؤں دھونے پڑے، بار بار پھر گیلے بھی ہوں، پھر خشک بھی کرنا پڑے۔ شریعت نے آپ کے لیے نرمی کی تو اس نرمی سے فائدہ اٹھانے والا اچھا ہے نا۔ اچھا ایک بات، اللہ نے کہا نرمی سے فائدہ اٹھاؤ، تمہیں اجر بھی پورا ملے گا، وضو بھی تمہارا مکمل ہوگا، اور جرابوں اور موزوں پر مسح کرنے والی سنت کا ثواب بھی ملے گا۔
ایک دفعہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وضو کروا رہا تھا، جب آپ نے مسح کیا، مسح کے بعد میں نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا کہ میں آپ کی اون کی جرابیں، اون کی، یہ سردیوں کا موسم تھا، اون کی جرابیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنی ہوئی تھی، میں نے ہاتھ بڑھایا کہ میں انہیں کھینچ کر اتاروں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمائیں، فرمایا مغیرہ رہنے دو، میں ان پر مسح کروں گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 20 صحابہ کے عمل موجود ہیں کہ وہ جرابوں پر بھی مسح کرتے تھے۔ فائدہ اٹھائیں بھائی، آپ نے فجر کی نماز کے وقت ڈال لی جرابیں، اب آپ ظہر عصر مغرب عشاء مسح کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اگلی فجر آپ کو دوبارہ اتار کر پاؤں دھونے پڑیں گے، اس میں پیشاب کریں، پخانہ کریں، واش روم میں جائیں، یعنی وضو ٹوٹنے والے جتنے بھی معاملات ہیں نا، ان میں آپ کو جرابیں اتارنے کی ضرورت کوئی نہیں، وضو والے جتنے احکامات ہیں۔ ہاں اگر جنبی ہو گیا، اس پر غسل فرض ہے، تو پھر جرابیں اتارنا پڑیں گی، اگر حائضہ نفاس والی ہو گئی پھر جرابیں اتارنی پڑیں گی، کیونکہ پھر تو غسل واجب ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹینشن نہیں، سو جائیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو لازم آتا ہے، یہ بھی سن لیں۔ ہمارے ہاں نا لوگوں نے بڑا کچھ بنایا ہوا ہے، پیشاب اور پخانے والی جگہ سے کچھ نکلنے سے وضو کرنا لازم ہے۔ یہاں میں نے کچھ کا ذکر کیا ہے، ہوا خارج ہو گئی، پخانہ نکل آیا، پانی نکل آیا، مزی نکل آئی، ودی نکل آئی، پیشاب کر لیا، پیشاب والی جگہ سے اور پخانے والی جگہ سے کچھ بھی ریلیز ہو تو اس سے وضو کرنا لازم ہے۔ حیض اور نفاس تو مسائل ہی الگ ہے نا، حیض اور نفاس کے تو مسائل ہی، میں وضو کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح کوئی سو گیا، وضو تھا، لیٹا، سو گیا، خراٹے مارنا شروع ہو گیا، پکی نیند، ایک ہوتا ہے اونگنا، 2 سیکنڈ کے لیے اونگ آ گئی، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جو سو گیا اس کا وضو ختم، اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جس نے اونٹ یا اونٹنی کا گوشت کھایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ یا اونٹنی کا گوشت کھائے اسے چاہیے کہ اس سے وضو کرے، باقی گوشتوں سے نہیں۔ اونٹ یا اونٹنی کا گوشت کھانے سے وضو کرنے کا حکم ہے۔ اس کی آگے بہت ساری وجوہات بیان کی گئی، ہمارے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، لیکن اس کی وجوہات میں ایک وجہ محدثین نے بیان کی کہ اونٹ کے گوشت میں جو چربی ہوتی ہے نا وہ بہت شدید ہوتی ہے، تو اس کو اتارنے کے لیے وضو کا حکم دے دیا شریعت نے۔ بہرحال اونٹ یا اونٹنی کا گوشت کھانے سے بھی اگر آپ کا وضو تھا تو وہ وضو ختم ہے، آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، الٹی، کسی کو الٹی آ گئی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نکسیر آ گئی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ معمولی نیند، یہ جھٹکے لگ رہے ہیں، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے جسم میں کوئی گڑ ہے، کوئی چھوٹا موٹا زخم لگ گیا، خون یا پیپ نکل آیا اس کے اپنے جسم سے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کئی غزوات کے اندر صحیح بخاری میں، مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام پہرا دے رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تیر لگا کے تیر اتار کے پھینک دیا، خون جاری ہے۔ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بالکل کلیئر کر لیں ہمارے ہاں۔ نکسیر، قے آ گئی، گڑ نکلا ہوا ہے، کئی لوگوں کو بیچاروں کو ایسا گڑ ہوتا ہے وہ سارا دن رستا رہتا ہے، وہ تو وضو ہی کرتا رہے گا، نہیں ٹوٹتا وضو اس سے۔ وضو ٹوٹے گا جب پیشاب اور پخانے والی جگہ سے کچھ نکلے۔ اگر خون اور پیپ پیشاب پخانے والی جگہ سے نکل رہی ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، یہ ذرا حکم سمجھ لیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں بہت ضروری ہے، اب میرا آج کا موضوع میں نا غسل بھی شامل تھا، پتہ نہیں کیا کیا حیض کے احکامات، لیکن وضو ہی پورا ہو گیا۔ ہم انشاءاللہ دوسرے احکامات کو اگلے خطبات میں لے کے جائیں گے تاکہ بالتفصیل میرے بھائی میری بہنیں ہمارے بچے سارے سمجھ لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی نہیں آپ کو سمجھائے گا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، اور پھر ہم انشاءاللہ میں یہاں بیٹھوں گا، آپ آئیں سوال کریں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی میں وہ ناک اور منہ کو کلی کر کے میں دکھانے کو تیار ہوں،
صدقہ جاریہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بندے کی بھی اصلاح ہو گئی سنت پر تو ہمارے لیے خیر کی بات ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب ایک اور چیز، 3 قسم کے مادے ہیں جو نکلتے ہیں، 3۔ ایک ہے پیشاب، پیشاب پخانہ کرنے سے تو وضو لازم ہے۔ اسی طرح پیشاب کے حکم میں 2 اور مادے ہیں، مذی اور ودی۔ انگیخت جذبات ہوئے، مرد عورت ہے، لیسدار مادہ بغیر جوش کے نکلے، اس کو مذی کہتے ہیں۔ اس سے غسل نہیں ہے، اس سے وضو ہے۔ اس سے کیا ہے؟ وضو ہے۔ ہاں، جس جگہ پر وہ لگ جائے اتنی جگہ کو دھو لیں۔ اسی طرح پیشاب کرتے وقت کئی لوگوں کو گاڑھا مادہ نکلتا ہے، پہلے یا بعد میں، بیماری یا کوئی بھی اس کا ریزن ہو سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں ودی۔ اس سے بھی وضو ہے، غسل نہیں ہے۔ یعنی مذی اور ودی یہ دونوں وضو کے حکم میں ہیں۔ جو جوش کے ساتھ منی کا نکلنا احتلام ہے، ازدواجی تعلق ہے، اس سے غسل کرنا فرض ہے، اس سے غسل کرنا فرض ہے۔ اور یہ احکامات مرد و زن دونوں کے لیے، یہ احکامات مرد و زن دونوں کے لیے۔ اسی طرح سلس البول، بعض مردوں میں نا ایک پرابلم ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کا جو پروسٹیٹ ہوتا ہے نا، غدود، پیشاب والی جو جگہ ہے، اس کے بالکل پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک غدود بنائی ہے جو پیشاب کو کنٹرول کرتی ہے۔ چھوٹا سا مسل ہے، پٹھا ہے، وہ پٹھا عمومی طور پر مردوں میں 70% مردوں میں جب بزرگ ہوتے ہیں نا تو پیشاب پر کنٹرول نہیں رہتا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروسٹیٹ ہوتا ہے نا، اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ اس کے لیے سب سے بڑی خطرناک چیز پتہ کیا ہے؟ چائے کی زیادتی، کافی کی زیادتی، بوتل کی زیادتی، مسالے ان کی زیادتی، پیشاب کو زیادہ دیر تک روک کے رکھنا، پیشاب کو زیادہ دیر تک روک کے رکھنا، یہ مشروبات زیادہ، ایسے لوگوں کا پروسٹیٹ جلدی خراب ہوتا ہے۔ تو پروسٹیٹ کا مسئلہ بنا، پیشاب روک ہی نہیں رہا، قطرے آئے جا رہے ہیں۔ اسی طرح خواتین میں لیکوریا کا مسئلہ ہے، استحاضہ کا مسئلہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا استحاضہ، فرمایا یہ شیطان کی ٹھوکر ہے، یہ ہیز نہیں ہے، یہ ہیز کے بعد آنے والی رطوبت ہے۔ حاملہ عورتیں، ان کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، خون آ رہا ہے، بلیڈنگ کا خون، استحاضہ، لیکوریا، پیشاب کے قطرے آنا، مزی، ودی، یہ سارے پیشاب کے حکم میں ہیں۔ یہ سن لیں، ان سے غسل نہیں ہے، یہ سارے کس کے حکم میں ہیں؟ پیشاب کے حکم میں ہیں۔ اب ان کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ کیا ہے؟ اگر کسی کا پیشاب نہیں رک رہا، ایک تو ہے 2-4 قطرے آئے، ایسے بندے کو چاہیے وہ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لے، کوئی انڈر ویئر پہن کے ٹشو رکھ لے، جو قطرہ نکلنا ہے نکل جائے، اور اس کے بعد وضو کر لے۔ لیکن ایک بندہ ہے جس کا کنٹرول نہیں ہے، پیشاب آئے جا رہا ہے، لیسدار مادہ آئے جا رہا ہے، عورت ہے لیکوریا آئے جا رہا ہے، استحاضہ ہے، یعنی حیض اور نفاس کے علاوہ کوئی خون، رطوبت آئے جا رہی ہے، تو ایسے لوگوں کے کیا احکامات ہیں؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ مسئلہ ہو وہ زیر جامہ پہنے۔ زیر جامہ سے مراد ہے انڈر ویئر، زیر جامہ انڈر گارمنٹ، وہ زیر جامہ پہنے اور اس کے اندر کوئی پیڈ، کوئی چیز رکھ لے، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے اور اپنی نماز پڑھے، چاہے نماز کے دوران بھی اس کا پیشاب، لیکوریا، وہ خون، وہ جو حیض اور نفاس کے علاوہ جو بلڈ ہیں یا رطوبات ہیں وہ آتی رہیں، وہ نماز پڑھے گا، وہ نماز پڑھے گی۔ پیشاب آئے جا رہا ہے، بزرگ ہیں، اب ان کا نہیں رک رہا تو وہ نماز پڑھے گا۔ اسی طرح کسی کو یورین بیگ لگا ہوا ہے، پیشاب والی بوتل لگی ہے، وہ نماز پڑھے گا، کیونکہ اس پر کنٹرول نہیں ہے۔ بس اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایسی عورت نے جس کو استحاضہ، لیکوریا وغیرہ یا بلیڈنگ کا مسئلہ ہو، خون والی بلیڈنگ حیض نفاس کے علاوہ، یا مرد جس کو سلس البول کی پرابلم ہے، انکانٹیننس، پیشاب رک ہی نہیں رہا، قطرے رک ہی نہیں رہے، ایسے کا کیا حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے فریش پیشاب کر کے انڈر ویئر کے اندر کوئی کپڑا، کوئی ٹشو رکھے، پیڈ رکھے، اور اس کے بعد ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے۔ کیا کرے؟ تازہ وضو کرے اور اپنی پوری نماز کمپلیٹ کرے، چاہے نماز کے دوران بھی وہ رطوبات نکلتی رہیں، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔
بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ بہت ضروری تھا، یہ بہت ضروری تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ حیض اور نفاس کے کیا احکامات ہیں؟ حیض وہ وقت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن المحیض، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ ان سے کہہ دیں ہوا اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، اس دوران تم اپنی عورتوں سے دور رہو، جمع کرنے سے باز رہو۔ یہ 3 دن سے لے کر 10 دن تک اس کی مدت ہے۔ 11 سے 13 سال کی عمر میں لڑکیوں کو یہ معاملہ شروع ہوتا ہے بلوغت، جس طرح 13 14 15 سال کی عمر میں لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں، احتلام کے ساتھ، بغلوں کے بال آنے کے ساتھ، زیر ناف بال آنے، یہی حکم بچیوں کے لیے۔ اور ایک اور میرے بھائی بزرگ یہ سمجھ لیں، بچے بھی سن لیں، بلوغت کی نشانی کیا ہے؟ لڑکے کی اور لڑکیوں کی بلوغت کی نشانی کیا ہے؟ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اگر اس کی بغلوں کے بال آ گئے، ناف کے نیچے زیر ناف بال آ گئے، وہ بالغ ہے، چاہے وہ 11 سال عمر ہو، چاہے 12 ہو، چاہے 13 ہو، چاہے 14 ہو۔ اسی طرح کسی لڑکے کو احتلام ہو گیا، بال نہیں آئے لیکن احتلام ہو گیا، وہ بالغ ہے۔ لڑکی کو حیض آنا شروع ہو گیا، وہ بالغ ہے۔ جیسے ہی لڑکی یا لڑکے پر یہ احکامات لاگو ہو جائیں گے، بال آنے والے یا حیض یا احتلام والے، تو اب ان کا حکم بالغ مردوں اور عورتوں والا ہوگا۔ اب وہ مکلف ہیں۔ ایک ہوتا ہے غیر مکلف۔ غیر مکلف کون ہے؟ 3 قسم کے وہ لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا۔ پہلا، سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے، ستے کا کوئی گناہ نہیں، آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کے سو گئے، سوتے ہوئے احتلام ہو گیا، اٹھیں غسل کریں، آپ کا روزہ باقی ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی طرح ہے نا، اسی طرح ہے۔ بچہ چھوٹا جب تک بالغ نہ ہو جائے اس پر غلطی گناہ کوئی نہیں، وہ بچہ ہے۔ پاگل جس کا دماغ ہی کوئی نہیں چل رہا، مجنون، جب تک صحیح نہ ہو جائے اس کے بھی احکامات کیا ہیں، اس پر کوئی حکم نہیں۔ تو کیا ہے؟ مکلف کب ہوگا وہ؟ نیکی کا، گناہ کا، حد کا، حدود کا، سزا کا، قتل کا، ہاتھ کاٹنے کا، جو احکامات شریعت نے دیے ہیں۔ مکلف لڑکی اور لڑکا کب ہیں؟ جب وہ بالغ ہو جائیں۔ جب لڑکی اور لڑکا بالغ ہو گئے اس وقت ان پر اللہ کے احکامات لاگو ہیں، اللہ کی حدود لاگو ہیں۔ وہ نماز بھی پڑھیں گے۔ نماز تو 10 سال کی عمر میں فرض ہے، اس میں اللہ کے نبی نے کیا بتا دیا؟ اس میں اللہ کے نبی نے وقت بتا دیا، ایج بتا دی۔ باقی روزے ہیں، دیگر احکامات، حج، وہ سب ان پر لاگو ہو گیا۔ یہاں سے بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو یہ احکامات سمجھنے ہم پر لازم ہیں تاکہ ہم غلطی سے بچ جائیں۔ ہمارے ہاں مصیبت کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت، میں ان پیرنٹس کو شرم دلانا چاہتا ہوں کہ جو اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو خود گائیڈ نہیں کرتے، اور وہ بچے اور بچیاں دوسروں سے جا کر غلط باتیں سن کر ان پر عمل کرتے ہیں۔ انجے گال لینا، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اپنی عمر کے بڑے کزنوں سے، چوکوں چوراہوں سے، اسکول کالج سے، یہاں وہاں سے، انٹرنیٹ میڈیا سے، وہ یہ باتیں غلط صحیح درست جو کوئی کسی کو، اس کو کیا پتا ہے، کچا ذہن ہے۔ چاہیے کیا تھا؟ تیرا بچہ 10 سال کی عمر کا، 11 سال کی عمر کا ہوا، بٹھاؤ اسے اپنے پاس، نہیں تینوں شرم آندی ہے، بٹھاؤ اسے اپنے پاس، اسے بتا بیٹے یہ تیرے احکامات ہیں، تیرے بال تو نہیں آئے، چیک کریں، تجھے اطلام تو نہیں ہوا۔ دیکھیں 12 13 14 سال کی عمر میں آپ کو چیزیں تو نظر آ جاتی ہیں، مونچھیں لڑکے کی آ گئی، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اب آپ نے اس کو احکامات بتانے ہیں، بیٹا یہ احکامات ہیں، یہ غسل کا طریقہ ہے، اس چیز سے غسل ہوگا، اس چیز سے یہ ہوگا، میری ریکارڈنگ موجود ہے، دیں بچوں کو سنیں جو اس ایج میں ہے۔ لڑکی ہے تو وہ یہاں وہاں سے پوچھنے کی بجائے ماں کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسے پورے شرعی احکامات، غسل کا طریقہ، حیض کے مسائل سارے اسے بتائیں۔ اگر نہیں بتائیں گے تو میرے بھائیوں بچے پھر گمراہ ہوتے ہیں، بچے غلط کاریوں کے اندر جاتے ہیں، غلط مسائل ان کو پتہ چلتے ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں کا نقصان ہوتا ہے، پھر جب نقصان ہوتا ہے تو پھر جناب والدین دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں، جی ہونا ہو گیا۔ اب مشت زنی کی بیماری ہے ہمارے ہاں،
بالغ ہوئے، گندی فلمیں ہیں، موبائل ان کے ہاتھ میں ہیں، اینڈرائیڈ ان کے ہاتھ میں ہیں، فضولیات اس کے اوپر ہیں، مشت زنی وہ کرتے ہیں، اسلام نے حرام قرار دی۔ کون بتائے گا انہیں یہ ناجائز ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو بٹھائے، اس کو ایسی ویڈیوز دکھائے کہ دیکھ اس کے میڈیکل کتنے نقصانات ہیں، اس کے شرعی کتنے نقصانات ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کو کتنا سخت ناپسند کیا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی بیوی کے پاس جائے یا وہ جنگوں کے اندر جو اس کو ملک یمین ملی ہیں، وہ بھی نکاح کی طرح ہی ایک ہوتا تھا، ان کے پاس جائے۔ اس کے علاوہ فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس کے علاوہ کوئی اور رستہ اپنی نفسانی خواہش کا اختیار کرے گا وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ یہ واضح دلیل ہے۔ اس کو بتائیں، آپ نہیں بتائیں گے بچے برباد ہوں گے۔ انفرٹیلٹی، اولاد نہیں ہو رہی، انفرٹیلٹی اولاد نہیں ہو رہی، آج کے دور میں یہ تجزیہ ہے میرے بھائیوں، 22-25 سال کی عمر سے لے کر 35-38 سال کی عمر تک کے سب سے زیادہ کیس ہیں۔ خوراک گندی، بوتلیں، پیزے برگر، بازار کا کھانا، لیٹ نائٹ کھانا، فضولیات، دیسی کھانے سے اجتناب، دیسی گھی روٹی کھانے کو ہم تیار نہیں۔ سفید آٹا جو آپ کھا رہے ہیں نا، نان، اور یہ جو وائٹ آٹا آپ کھا رہے ہیں، واللہ العظیم دنیا میں سب سے زیادہ انتڑیوں کا کینسر کرنے میں سفید آٹا ہے۔ ہمیں پرواہی کوئی نہیں، دیسی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، ان کے اوپر اکتفا کریں، وہ سب سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بچوں کو آپ نے بھائی بتانا ہے، ماؤں نے بتانا ہے اپنی بیٹیوں کو، باقاعدہ انہیں سمجھائیں، بتائیں شرعی احکامات۔ اب تو الحمدللہ اس کے اوپر لیکچرز موجود ہیں، اس کے اوپر میرے بھائیوں احادیث موجود ہیں۔ آپ اندازہ کریں 1441 سال پہلے، 1441 سال پہلے ہماری مائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہیں، قسم باللہ، اللہ کی قسم، صحابہ اور تابعین رسول اللہ کے بعد اپنی ماؤں کے پاس جاتے، پردہ لٹکا ہوتا، ایک ایک حکم، ایک ایک مسئلہ، غسل کا، وضو کا، ہم بستری کا، رسول اللہ کیا کرتے تھے، ہم بستری کی کیا دعائیں ہیں، طریقہ کار کیا ہے، سارے پوچھیں۔ سانو شرم آندی ہے، ہم شرموں کے مارے ہوئے، یہ کوئی شرم نہیں ہے، یہ ہماری سستی ہے، مانیں اس کو۔ ہم نے اپنی اولاد کو غسل کے، طہارت کے احکامات سکھانے ہیں، سکھائیں گے جی انشاءاللہ۔ اوہ بھائی حدیث بخاری کھول کے سامنے رکھ دو ان کے، صحیح بخاری میں نا ایک باب ہے کتاب الحیض، حیض کا باب ہے، حدیث کی کتاب۔ کتاب الغسل، غسل کا باب۔ کتاب الوضو، وضو کا باب۔ سارا کچھ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی کی حدیثیں موجود ہیں۔ یہ چیزیں سیکھیں گے۔ سب سے اول نمبر طہارت کا ہے نا یار، جب آپ ہیں ہی ناپاک، آپ ہیں ہی نجس، نہ تیری نماز نہ تیرا روزہ، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب آپ نجس ہیں، 24 گھنٹے نجس ہیں، پنڈوں تھاؤں میں عورتوں کو پتہ ہی کوئی نہیں حیض کے، نفاس کے کیا احکامات ہیں، غسل کے کیا احکامات ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری میں ایک باب ہے کتاب الصیام، کتاب الصیام، روزے کا باب۔ صحیح بخاری میں باب ہے روزے کا باب۔ روزے کے باب میں میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ذکر ہوا۔ یہ میں آخری بات کرنے لگا ہوں، مسئلہ اصل لمبا تھا، بات یہ اس میں ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز والا وضو کیا، نماز والا وضو کیا، بیوی نے نماز والا وضو کیا، سو گئے۔ اب اس میں حکم کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مسئلہ تھا اور صحابہ کو یہ مسئلہ تھا، تو انہوں نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا جی جا کے نا، سانو تے آمدی شرم ظاہر داماد تھے حضرت علی،
تو انہوں نے کہا ہمیں تو شرم آتی ہے، آپ ذرا جائیں، جا کر اللہ کے نبی سے یہ پوچھیں، سردیوں کی رات ہو، پانی بھی گرم نہ ہو، گیس ویسے ہی نہیں ملتی آج کل، پانی بھی گرم نہ ہو اور غسل بھی واجب ہو اور غسل کرنے کو دل بھی نہیں کر رہا، شریعت کیا بتاتی ہے؟ سبحان اللہ، کیسے نبی اللہ نے آپ کو عطا کیے رحمت للعالمین، انہوں نے یہ مسئلہ بھی بتایا۔ سانو شرم آمدی ہے جی، ساڈے یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے، جب اللہ کے نبی نے بیان کیا تو ہم کیوں شرم کریں؟ جب قرآن میں اللہ نے حکمیں ان کے حکم میں ہمیں کیوں شرم آتی ہے؟ تو کیا ہوا؟ وہ گئے صاحب، انہوں نے کہا اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہو کہ وہ ازدواجی تعلق کے بعد، جنابت کے بعد وہ فی الوقت فوری طور پر غسل نہیں کرنا چاہتا، نماز کو بھی ٹائم موجود ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنی شرمگاہ کو دھوئے، اپنی جو شرمگاہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے ان کے لیے یہی حکم ہے، وہ اس کو اچھے طریقے سے دھوئے اور نماز والا وضو کر لے، جو نماز والا وضو ہے نا وہ کر لے، اس سے اگلی نماز تک اس کے لیے سونا کھانا پینا جائز ہے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑا کانسیپٹ ہے کہ جنبی کا بھائی وہ کھانا جائز نہیں ہوتا، بولنا جائز نہیں، اس کا یہ جائز نہیں، ہاں اس کے لیے یہ ناجائز ہے جب وہ نماز والا وضو نہ کرے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نماز والا وضو کرے، شرمگاہ کو دھو کر اگلی نماز تک وہ کھا پی سکتا ہے، بازار جا سکتا ہے، ہاں مسجد میں نہیں جائے گا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن اپنے امور سر انجام دے سکتا ہے، اپنے امور سر انجام دے سکتا ہے، اور اگلی فرض نماز سے پہلے پھر غسل کرے اور جا کر نماز پڑھ لے۔ اب صحابیات امہات المومنین کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وضو کر کے سو گئے، صبح کے وقت سحری کے وقت ہم نے آپ کو بیدار کیا، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حالت میں سحری تناول فرمائی، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اسی حالت میں سحری کھائی، سحری تناول فرما کے اس کے بعد پیارے پیغمبر نے غسل کیا اور جا کر نماز فجر پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرمی دے دی نا، اتنی نرمی کا فائدہ اٹھائیں۔ کوئی نہیں اگر غسل کر سکتا یا اس کے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے یا ابھی پانی گرم نہیں ہے، 100 مسائل ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اگلی نماز تک کے لیے اس کو ایک ٹائم دے دیا ہے۔ جانوروں کی طرح نہ نماز والا وضو کیا، نہ شرمگاہ کو دھویا، جناب ازدواجی تعلق سو جانا، اسی طرح لیٹے رہنا، یہ غلط ہے، یہ نحوست کا سبب ہے، گناہ کا سبب ہے، کیونکہ یہ شریعت کی مخالفت ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ نے جب احکامات بتائے ہیں تو ان کو سیکھنا کس نے ہے؟ میں میرے بھائیو 100 پنڈوں کا پریا پنچایت والا بندہ ہو جاؤں، اگر مجھے غسل کے احکامات پتہ نہیں، میری کا دی چدرا ہے، میرا کون سا مقام ہے دنیا میں؟ میں صدر وزیر اعظم بن جاؤں، اگر مجھے بنیادی طہارت کے مسائل نہیں پتا، میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے یہ احکامات سیکھیں گے جی انشاءاللہ، یہ سارا ریکارڈ ہوا ہوا ہے، آپ انشاءاللہ اسے سنیں، اسے آگے پہنچائیں، اور جو باتیں میں نے کی ہیں ان ساری باتوں کا میں ذمہ دار ہوں انشاءاللہ۔ ایویں نہیں، اپنی رائے تو ہم نے دینی نہیں، میری رائے کی کیا اہمیت ہے؟ میری کوئی رائے نہیں ہے، بات اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، بات قرآن کی، انشاءاللہ یہ ساری باتیں احادیث اور قرآن سے ثابت ہیں، اور ان کے کوئی حوالہ جات بھی لینا چاہے وہ بھی ہم دیں گے، ایک ایک چیز حدیث کے اندر موجود ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اچھا یہ احکامات مجھے آئیں گے تو میں اپنے بیٹوں کو بتاؤں گا، بیوی کو آئیں گے تو وہ اپنی بیٹیوں کو بتائے گی، گھر میں طہارت والا ماحول ہوگا، پاکیزگی ہوگی۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہوں، جو طہارت والے ہوں۔ کتنے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں گناہوں سے، اور جو پاک صاف رہنے والے لوگ ہیں اللہ ان سے محبت، گندا پلید نجس اس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه اما بعد۔ ایک مسئلہ اور، ایک ہے جس کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں،
اس کا تو میں نے حکم بیان کر دیا کہ وہ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی پیشاب وغیرہ کر لے تاکہ جو کچھ ریلیز ہونا ہے وہ ریلیز ہو جائے، یا جس کو بار بار آ رہے ہیں، لگاتار آ رہے ہیں، کنٹرول کوئی نہیں، تو وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے، انڈر ویئر پہنے، کوئی ٹشو رکھ لے اور نماز پڑھتا رہے، چاہے کوئی قطرہ نکل بھی آئے اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ تو ایک حکم ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جسے شک لگا رہتا ہے، ایسے بھی بڑی دنیا ہے، کوئی کچھ نہیں ہو رہا لیکن اس کو شک پڑا رہتا ہے ہر وقت کہ جی میں نا جی جب وضو کرتا ہوں مجھے شک ہوتا ہے، میرا جب میں نماز میں پڑھوں مجھے شک پڑ جاتا ہے، دیکھنے سے بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ تو ایسے بندے کا کیا حکم ہے شک دور کرنے کے لیے؟ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کو چاہیے جب نماز والا وضو کرے نا، سارا وضو مکمل کر کے آخر میں آپ کی شلوار یا آپ کے تہبند کا وہ حصہ جو شرمگاہ کے اوپر ہے، قمیض اوپر کر کے شلوار کے اوپر تھوڑا سا پانی لے کر اس کا چھینٹا مار دیں، یعنی شلوار کی وہ جگہ جہاں آپ کی شرمگاہ ہے، پیشاب والی جگہ ہے، اس پر تھوڑا سا ایسے پانی کا چھینٹا مار دے، اس سے اس کا شک زائل ہو جائے گا۔ یہ صرف شک کے لیے ہے، تو یہ ہر بندے کو کر لینا چاہیے۔ شک شبہ تو پڑا ہی رہتا ہے، پورا وضو کیا، آخر میں ایک چھینٹا مار لیا اس جگہ پر کپڑے کے اوپر، تو آپ کا وہ جو وسوسے ڈالنے والا ہے نا شیطان، وہ پھر وسوسے انشاءاللہ نہیں ڈالے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے، اللہ کا حکم ہوتا تو آپ آگے بیان کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، باتیں سمجھ آ گئی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے یہی موضوع انشاءاللہ آگے بھی چلانا ہے، چلانا چاہیے کوئی نہیں، یہ موضوع ہم نے آگے بھی چلانا ہے۔ اس میں بڑا کچھ ہے یار، ابھی حیض کے پورے احکامات ہیں، نفاس کے یعنی بچہ جب عورت کے ہاں پیدا ہوتا ہے اس کے پورے احکامات ہیں، میرا آپ کو یہ فائدہ ہوگا، شرعی احکامات بھی بتاؤں گا، میڈیکل کی چیزوں کے مشورے بھی دے دوں گا کہ آپ پروٹیکٹ رہیں، محفوظ رہیں، اور اچھی صحت مند عورت صحت مند اولاد، نیک عورت نیک اولاد، نیک خاوند نیک بچے۔ تو یہ اصول اس پر ہم نے کار فرما ہونا ہے۔ اب کیا ہے؟ ہمارے حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل، غسل کا پورا طریقہ، غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، ان کا پورا مسنون طریقہ یہ بھی ہم نے بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہم اگلے خطبات کے اندر انہیں لے کر چلیں گے، جب تک کہ ہمارے یہ مسائل کلیئر نہیں ہوتے۔ آج نا میں ویسے 1:15 سے زیادہ نہیں کرتا، مسائل ایسے تھے میں چاہتا تھا جتنا زیادہ لوگوں کے پاس علم چلا جائے۔ تو انشاءاللہ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج بھی ہم جمعہ کے بعد ادھر بیٹھیں گے اور سوال و جواب ہوں گے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو میں نے ٹاپک بیان کیا نا اس کے اندر، یعنی وضو کے مسائل، پانی کے مسائل، یہ سارے مسائل پر اگر کسی میں کوئی تشنگی رہ گئی ہے، کوئی بات انڈرسٹینڈ نہیں ہوئی، تو وہ انشاءاللہ میں حاضر ہوں، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ایک ہی چلو کے ساتھ آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں پانی ڈالنے کی جو حدیث ہے، اس پر اگر کوئی پریکٹیکل عمل کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہم کر کے دکھا دیں گے، تاکہ ہم اپنے وضو اور غسل کی اچھے طریقے سے اصلاح کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں پھالیہ کے قزل باش بھائی، ان کے والد محترم 2-3 دن پہلے فوت ہو گئے تھے، ہم انشاءاللہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی نماز جمعہ کے بعد ادا کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے حکیم وارث صاحب ہیں، پکے نمازی ہیں اس مسجد کے، ان کی کافی طبیعت خراب ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔